أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں محرم رشتہ داروں کی تفصیل بیان کی گئی تھی کہ کن عورتوں سے شادی کرنا ایک مرد کے لیے جائز نہیں ہے. اس میں کچھ نسبی رشتہ دار تھے، کچھ سسرالی رشتہ دار تھے، کچھ وقتی طور پر نکاح کی حرمت والی عورتیں تھیں. اس کے بعد اللہ نے بتایا تھا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے طے شدہ مسائل ہیں. اب آیت کے جس ٹکڑے کی تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کون عورتیں حلال ہیں اور اس کے لیے کیا شرائط ہیں اس کی وضاحت کی ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے ما وراء ذلک، جو کچھ اس کے علاوہ ہے، ان تبتغوا باموالکم، کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے حاصل کرو، محسنین، پاک دامنی کو اختیار کرتے ہوئے، غیر مسافحین، کھلواڑ نہ کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے پہلے تفصیلات بیان کی. اب کہتے ہیں کہ یہ جو تفصیل پیچھے بیان کی گئی کہ کن کن عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے، ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. اس کے کیا شرائط ہیں بتایا، ان تبتغوا، کہ پہلے تم خود چاہو. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ طلب کرو، جیسے ایجاب و قبول ہوتا ہے، ایک طرف سے پیغام دیا جاتا ہے، دوسرے کی طرف سے قبول کیا جاتا ہے. تو یہ ایجاب و قبول کے ذریعے سے، جس میں شرائط بھی ہیں کہ مجلس میں گواہ ہو، گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو. تو یہ ایک شرط تو یہ بتا بِأَمْوَالِكُمْ، دوسری چیز ایجاب و قبول کے ساتھ مال مہر کے طور پر ادا کرنا ضروری ہے. نکاح جب ہوتا ہے تو مرد پر مہر واجب ہو جاتا ہے، وہ مہر اسے ادا کرنا پڑتا ہے. یہ اس لیے ہے کہ نکاح کو کھلواڑ نہ بنائے، بلکہ ایک مقدس رشتہ ہے. اس رشتے کی اہمیت معلوم ہو اور عورت کا بھی احترام ہو، اس کا وقار ہو، اس کے لیے شریعت میں مہر بھی واجب قرار دیا گیا. تیسری شرط بتائی محسنی، احسان کہتے ہیں پاک دامنی اختیار کرنا. یعنی مقصد کیا ہو نکاح کا؟ پاک دامنی اختیار کرنا ہو، عورت کی بھی حفاظت کرنا ہو، اس کو بھی محفوظ رکھنا ہو، خود اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا ہو. اس لیے محسن اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو نکاح کر کے عورت کو اپنے بندھن میں لیتا ہے. تو کہا کہ اس کی نیت کیا ہو کہ میں خود بھی پاک دامنی اختیار کروں گا اور اس عورت کو بھی محفوظ رکھوں گا، غیر مسافحین. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ بے حیائی کے لیے، کھلواڑ اور تماشے کے لیے نہ ہو. یعنی آدمی عورت سے اپنا رشتہ وقتی طور پر
یا زنا کرنے کے لیے یا بے حیائی کا کام کرنے کے لیے یا صرف اپنے نفس کو پورا کرنے کے لیے اس رشتے کو اختیار نہ کرے، بلکہ مقصد صرف اپنی عزت کو محفوظ رکھنا، عورت کی عزت کو محفوظ رکھنا، اور یہ رشتہ جو ہوتا ہے وہ پائیداری ہوتا ہے، وقتی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، جب تم ان کے ذریعے سے لطف اٹھاؤ، یعنی آپس میں دونوں کا میل ملاپ ہو جائے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو جو مہر ان کا طے کیا گیا اس کو پورا پورا ادا کرو۔ جب صحبت ہو جاتی ہے پھر دینا فرض ہو جاتا ہے، صحبت کرنے سے پہلے جدائی ہو جائے تو آدھا مہر دینا پڑتا ہے، لیکن صحبت ہو گئی تو جو طے شدہ مہر ہے مجلس میں، نکاح کی مجلس میں جو مہر طے کیا، اگر نکاح کی مجلس میں آدمی دیتا نہیں ہے تو صحبت جب ہو جاتی ہے تو اتنا طے شدہ مہر دینا فرض ہو جاتا ہے، یہ عورت کا اپنا حق ہے۔ ہاں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، کہ طے کرنے کے بعد آپس میں تم جو رضامندی اختیار کرو خوشی خوشی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی مہر طے ہو گیا نکاح کی مجلس میں، لیکن بعد میں آپس میں طے کر کے اس میں کچھ کمی بیشی کی، شوہر نے کہا کہ میں زیادہ دوں گا، یا عورت نے کہا کہ نہیں مجھے مہر کا آدھا حصہ دیجیے، یا میں مہر معاف کرتی ہوں، تو یہ ان کا اپنا اختیار ہے۔ اگر خوشنودی سے اپنی خوشی سے دونوں کچھ کمی بیشی کرتے ہیں تو یہ ان کا اپنا اختیار ہے، ورنہ جتنا نکاح کی مجلس میں طے ہوتا ہے اتنا دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر نکاح کی مجلس میں طے نہیں ہوا تو صحبت کے بعد مہر مثل جسے کہتے ہیں، یعنی اس علاقے میں اس طرح کی عورتوں کا جو مہر ہوتا ہے اتنا مہر اس کو دینا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ البتہ اپنی طرف سے اور رضامندی سے کچھ کمی بیشی کریں تو یہ ان کا اپنا اختیار ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کس چیز کی کتنی اور کب ضرورت ہے، اور کس نیت سے آدمی دیتا ہے، خوش دلی سے دیتا ہے، بد دلی سے دیتا ہے، دینے میں خیانت کرتا ہے، کمی بیشی کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ کو معلوم ہے۔ جو بھی وہ کرتا ہے پوری حکمت سے، پوری دیانتداری سے اور لوگوں کی مصلحت کو سامنے رکھ کر کرتا ہے۔ اس لیے جو اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے کو قبول کرنے ہی میں دنیا ہی کی بھی عافیت ہے اور آخرت میں بھی عزت اور سرخروئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو پیغام ان آیات میں دیا گیا ہے اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔